اسد، ماسٹر صاحب نے گرجدار آواز میں ہمارا اسم گرامی پکارا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ازلی دشمن مولا بخش ہوا میں لہرایا۔ جی 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 ماسٹر جی، ہم نے اپنی کپکپاتی آواز پر بمشکل قابو پایا اور ماسٹر جی کی میز کے پاس کھڑے ہو گئے۔ نالائق، یہ ٹیسٹ دیکھا ہے اپنا؟ اس میں دیکھنے والی بات ہی کیا ہے جو دیکھوں؟ ہم دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئے۔ ریاضی کے ٹیسٹ میں آج پھر 0 نمبر آنے پر ہماری جو درگت بنی اس کا خدا ہی حافظ۔ توبہ توبہ، ظالم مولا بخش نے میرے پھول جیسے نازک ہاتھوں کو جلا کر رکھ دیا۔ جب ماسٹر جی کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو ہماری کاپی اٹھا کر ہمارے منہ شریف پر دے ماری۔ چلے جاؤ یہاں سے لومڑ کہیں کے۔ نہ جانے ماسٹر جی ہمیں لومڑ سے کیوں تشبیہ دے گئے تھے، حالانکہ ہم نے تو کبھی چالاکی نہ کی، بلکہ ہم تو سیدھے سادھے اور بھولے بھالے بچے تھے۔ مار کھا کر ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے ابھی اپنی سیٹ کی جانب بڑھے ہی تھے کہ دوبارہ ماسٹر جی کی چیختی چنگھاڑتی آواز نے ہمارے نازک کانوں کے پردے پھاڑنے کی کوشش کی۔ صاحبزادے میاں، ادھر آ کر ذرا مرغا تو بنو۔ اور ہم شرمندہ شرمندہ سے دیوار کے ساتھ مرغا بن کر کھڑے ہو گئے۔ ابا جان ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ ہم ککڑ ہیں، تبھی تو ماسٹر جی روزانہ ہمیں اس کا عملی مظاہرہ بھی مرغا بنا کر کرا دیا کرتے تھے، اور ہمیں اب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم واقعی ایک ککڑ ہیں، معصوم سے، بے قصور سے۔ قیامت کے روز ماسٹر جی ہم اپنا ایک ایک بدلہ گن گن کر لیں گے۔ مرغا بنتے ہی ہمارے دماغ میں یہ بات آئی اور زبان تک لانے کی بھی ہمت نہ کر سکے۔ ہائے ہم بیچارے معصوم! اف ماسٹر جی ظالم! بھائی سیدھی سی بات تھی کہ 8ویں جماعت کے امتحان میں 3 بار دینے کے باوجود میرے حریف ریاضی نے قسم کھا لی کہ میں تو پاس ہونے ہی نہ دوں گی، اور ریاضی کے ماسٹر جی توبہ اتنے سخت، انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ ہمیں ہر حال میں یہ منحوس ریاضی گھول گھول کے پلائیں گے۔ اف، اور اس ریاضی ماسٹر جی کے درمیان ہم بیچارے! اس دفعہ تو ماسٹر جی نے بہت سختی کی۔ اسکول ٹائم کے علاوہ بھی ہم ان کے پاس ریاضی پڑھنے جاتے تھے۔ کھیل کود پر پابندی، ٹی وی دیکھنا بند، یاروں سے دوری۔ اف، اتنے مظالم! بقول ابا جان کے، ماسٹر جی اگر اس دفعہ یہ گدھا ریاضی نہ پاس کر سکا تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ اس کا گلا گھونٹ ڈالیں۔ نالائق، ابھی تک 8ویں میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ والے سب یار دوست میٹرک بھی کر چکے ہیں، اور اس دفعہ ہم نے بھی ارادہ کر لیا یا تو ریاضی سے جان چھڑانی ہے یا پھر ماسٹر جی سے۔ ہم نے خوب دل لگا کر پرچوں کی تیاری شروع کر دی۔ اگر اس دفعہ پاس ہو گئے تو پھر مڈل اسکول کو خیر بات کہہ کر علی بھائی کے ہائی اسکول میں چلے جائیں گے۔ شکر کریں گے کہ ماسٹر جی سے جان چھوٹے گی۔ ہائے علی کے تو کتنے مزے ہیں، وہاں تو ریاضی کے ماسٹر صاحب بھی کچھ نہیں کہتے، کیونکہ وہ ابا کے دور پرے کے رشتہ دار بھی ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی ہماری روح تک خوشی سے جھوم اٹھتی۔ آخر کار امتحان کا دن بھی آ گیا۔ اللہ کے فضل سے تمام پرچے اچھے ہوئے اور ریاضی کا پرچہ دیکھتے ہی خوشی سے ہماری باچھیں کھل اٹھیں، اور ہم کرسی پر خوشی کی وجہ سے بیٹھ ہی نہ پا رہے تھے۔ ہم نے ارد گرد ایلفی کے لیے نظریں دوڑائیں تاکہ تھوڑی سی کرسی پر لگائیں اور چپک کر بیٹھ جائیں، مگر ممتحن صاحب کی خون خوار نظروں سے ڈر کر بمشکل بیٹھ کر پرچہ حل کرنا شروع کر دیا۔ پرچہ ختم ہوتے ہی ہم بالکل آزاد تھے، گھومتے پھرتے کھیلتے کودتے، لیکن جب بھی تصور میں ماسٹر جی کا چہرہ آتا تو روح تک کانپ اٹھتی۔ نہ جانے کیا ہوگا، اگر فیل ہو گئے تو پھر ماسٹر جی کے ہتھے چڑھ جائیں گے، اور اس سے آگے سوچنے کی تاب نہ لاتے ہوئے ہمارا حلق خشک ہو جاتا اور دل ڈوبنے لگتا۔ آج ہمارا نتیجہ تھا، ہمیں پاس ہونے کی پکی امید تھی۔ صبح سویرے اٹھتے نہا دھو کر نماز ادا کی، اماں سے دعا کروائی، اماں نے لسی کا گلاس اور گرما گرم پراٹھا ہمیں کھلایا، اور ہم اسکول روانہ ہو گئے۔ نتائج کا اعلان شروع ہو گیا، اور جب 8ویں جماعت سے اول پوزیشن کے لیے ہمارا نام پکارا گیا تو ہمیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا۔ ہم خوشی سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچے۔ ہائی یہ خوشی کی زیادتی، ماسٹر جی سے جان چھوٹنے کی آزادی، ہمارا تو سانس ہی نکلنے لگا۔ ارے ساتھیوں ہمیں پکڑنا، اپنے پاس کھڑے 2 ہم جماعتوں سے کمزور سی آواز میں کہا۔ لگتا ہے بیچارہ بیماری سے اٹھ کر آیا ہے، ایک نے تبصرہ کرنا ضروری سمجھا۔ انہی دونوں کے سہارے ہم اسٹیج تک گئے اور ٹرافی وصول کر کے جن کے سہارے آئے تھے ویسے ہی واپس گئے۔ ماسٹر جی کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ پتہ چلا کہ آج ناسازی طبیعت کے باعث ماسٹر جی اسکول نہیں آئے ہیں۔ اسکول سے نکلتے ہی ہمارے قدم ماسٹر جی کے گھر کی جانب اٹھنے لگے۔ دروازے پر پہنچتے ہی ہم نے ٹرافی والا ہاتھ پیچھے کر لیا اور دوسرے ہاتھ سے دستک دی۔ ماسٹر جی نے ہی دروازہ کھولا۔ نہ جانے کیوں ماسٹر جی کو دیکھتے ہی ہم ہکلانے لگے۔ سلام ماسٹر جی، ہم اول آئے ہیں۔
अरे बड़े तेज निकले हो, किस में अव्वल आए? नालायकी, ढिठाई या बदतमीजी में? मास्टर जी ने तंजिया सवाल किया और हम गड़बड़ा कर रह गए। हम अपनी जमात में अव्वल आए हैं जी। हमने बमुश्किल बात पूरी की और ट्रॉफ़ी वाला हाथ सामने किया। ओह शाबाश, वेरी गुड, मास्टर जी ने खुशी से खनकती आवाज़ से कहते हुए हमें गले लगा लिया। हाँ तो भाई अब तो हाई स्कूल चले जाओगे ना? शुक्र है आपसे तो जान छूटेगी। दिल में खुशगवार सा एहसास पैदा हुआ। अब भी ऐसी रियाजी पढ़ाऊँगा कि अव्वल तो तुम ही आओगे। क्या मतलब जी? हमने पूछा। अरे मुझे तो बताना याद ही नहीं रहा तुम्हें कि मेरा तबादला भी अब हाई स्कूल में हो गया है और मैं वहाँ भी रियाजी पढ़ाऊँगा। इससे ज़्यादा सुनने की हमारे अंदर ताब ना रही और हम चीख मारकर मास्टर जी के कदमों में गिरकर बेहोश हो गए।